حضرت ابو تراب سے جب پوچھا گیا علیہ رحمہ کہ عارف کی پہچان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا عارف وہ بندہ ہوتا ہے کوئی شے اس کے دل کو میلا نہ کر سکے، کوئی شے اس کے دل کو میلا نہ کر سکے اور اس کی وجہ سے ہر شے صاف ہو جائے، اس کی وجہ سے ہر شے صاف ہو جائے۔ یعنی کہ دل کو میلا کون سی چیزیں کرتی ہیں؟ نفس کے حصول کے لیے جو بندہ کوشش کرتا ہے اس کی خواہشات کے حصول کے لیے، تو وہ چیزیں پھر دل کو میلا کرتی ہیں، تھکاتی ہیں، کمزور کرتی ہیں، راہ طریقت میں کمزور کرتی ہیں، اور جو راہ طریقت ہی میں کمزور ہوگا وہ معرفت الہی تک کیسے پہنچے گا؟ آپ کو رب نے کیوں پیدا کیا ہے؟ آج اس چیز کا تعارف کروا رہا ہوں۔ آپ کو رب نے جو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یا اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے؟ اس کی بھی آگے جا کے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ پہلے اپنے بزرگوں کے چند اقوال آپ کے سامنے رکھ لوں۔ حضرت شبلی علیہ رحمہ سے سوال کیا گیا کہ عارف کب اللہ کے سامنے ہوتا ہے؟ اب یہ عجیب سوال ہے، اللہ کے سامنے تو سارے ہی ہوتے ہیں، اللہ سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت کی جو تجلیات ہیں اس کی صفاتی، وہ ان میں کب ڈوبتا ہے یا کب رب کیا نظارہ کرتا ہے، مراقبے کی حالت میں یا خواب کی حالت میں ہی یہ چیزیں ممکن ہوتی ہیں۔ شبلی سے سوال کیا گیا عارف کب اللہ کے سامنے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب دیکھنے والا نظر کے سامنے ہو، کسی دلیل اور شاہد کی ضرورت نہ پڑے، پانچوں حواس جواب دے دے اور احساس قوت ہی نہ رہے باقی، تب وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہیں تو ہم سب ہی اللہ کے سامنے، مگر جو عارف ہے وہ اس طرح اپنے رب کو پہچانتا ہے، اس طرح اپنے رب کو پہچانتا ہے، گویا وہ رب کے ہاتھوں میں اس طرح ہے جس طرح میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہے، کہ وہ اسے جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، مردہ آگے سے بولتا نہیں، یہ اس طرح ہو جائے کہ اس کے حواس بھی جواب دے دیں، احساس قوت بھی نہ رہے، تو اب یہ بندہ رب کے سامنے ہے، یعنی کہ یہ رب کو پہچاننا شروع ہو گیا ہے۔ اب جب قوت احساس بھی باقی نہ رہے، اب جب اس بندے کو جناب علی حواس بھی اس کے جواب دے دے، تو اب یہ بندہ تو فارغ ہے، نہ یہ بیوی بچے رکھ سکتا ہے، نہ یہ بندہ جناب علی مسجد کی امامت کروا سکتا ہے، نہ یہ واعظ کر سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اپنے جو ظاہری حواس ہیں وہ جواب دے دیں، جو اس کے باطنی حواس ہیں اب رب کی معرفت سے، رب کی قدرت سے وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ یعنی کہ پہلے یہ خود پکڑتا تھا، اب قوت کسی اور کی ہو جائے، پہلے یہ خود دیکھتا تھا، اب کوئی اور دکھانا شروع ہو جائے۔ دو چیزیں ہیں، یا تو آپ اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں یا دکھانے والے کے نظریے سے دیکھتے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ایک بندہ جب مرید ہوتا ہے تو وہ اپنے شیخ کے نظریے سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ شیخ میں فنائیت حاصل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو شیخ میں فنا ہونا شروع ہو جائے وہ شیخ کے نظریے سے دیکھتا ہے، شیخ کے نظریے سے سنتا ہے، شیخ کے نظریے سے جاننا اور پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی بندہ فنا باللہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کے اپنے نظریے، اپنی سوچ اور اپنی قوت جواب دے دیتی ہے۔ اب وہ جب دیکھتا ہے اللہ کے فضل سے دیکھتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی دی ہوئی معرفت سے دیکھتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اپنے حواس کام نہیں کرتے، اس کی اپنی قوت حرکت نہیں کرتی، اب قوت کسی اور کی ہے۔ اب جب وہ آگے مرید شیخ کی قوت سے دیکھتا ہے تو یہ اب رب کی دی ہوئی قوت سے دیکھتا ہے، رب کی دی ہوئی قوت سے دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ رب کی قوت سے دیکھتا ہے، ہر بندے کو وہ قوت اس کے لحاظ مقام مرتبے سے ملتی ہے، ہر بندے کو جو چیز ملتی ہے وہ ایک بندے کے لحاظ سے ملتی ہے۔ ہر ایک بندہ معرفت میں اتنا حصہ نہیں رکھتا کہ جتنا حصہ ہر ایک ولی رکھتا ہے، اتنا حصہ ایک عالم نہیں رکھتا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ
آپ سے یہ بھی پوچھا گیا یہ حالت کب پیدا ہوتی ہے، یہ جو آپ نے بیان کی کہ نہ جب دیکھنے والا سامنے ہو، کسی شاہد کی ضرورت ہی نہ ہو۔ پھر فرمایا اس کی ابتدا اس کی پہچان سے ہوتی ہے، اس کی ابتدا اس کی پہچان سے ہوتی ہے، اور انتہا توحید مان لینے سے، یعنی کہ توحید کو جان لینے سے۔ اس لحاظ سے بھی ہم اس چیپٹر کو پہلے بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر پہچاننے کی جو بات ہے حضرت شبلی نے پہلے کی، اور توحید کی بات بعد میں کی، کیونکہ بندہ جس کو پہچانتا ہے پھر اس کو ہی اچھی طرح جانتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک بندہ کسی کو جانتا ہو پہچانتا ہی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، مگر ایک بندہ کسی کو پہچانتا بھی ہو اور جانتا نہ ہو، ایسا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے کتنے بندے آپ کو روزانہ سلام کر جاتے ہیں، آپ کی جان پہچان والے ہوتے، جانتے ہیں آپ اسے کہ یہ فلاں شخص فلاں علاقے میں، مگر پہچاننے کے لیے اس کی مکمل ہسٹری درکار ہوتی ہے، وہ کہاں بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، کہاں جناب علی آتا جاتا ہے، کیا کھاتا پیتا ہے، اس کے ریلیشن کیسے ہیں، تعلق واسطہ کیسا ہے۔ پہچاننے کے لیے آپ کے پاس اس کی مکمل ہسٹری کا ہونا ضروری ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ معرفت الہی کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے قبضے میں دیکھے۔ وہ جو بات میں نے پہلے بیان کر دی کہ اب اس کی اپنی حرکتیں نہیں رہی، اپنا دیکھنا سننا نہیں رہا، کہا کہ اب مکمل طور پر وہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے قبضہ میں دیکھے کہ اس بندے پر اب اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اس بندے پر اب اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے، یعنی کہ جیسے حضور غوث پاک ہیں، وہ جناب علی بغداد میں بیٹھے ہوئے اگر کسی مرید کی گجرات میں مدد فرما دیتے ہیں تو ایک بشر کی یہ طاقت نہیں ہو سکتی، ایک بشر کی یہ طاقت نہیں ہو سکتی، اگرچہ وہ بشر ہے مگر ہم بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، ہمارے اندر بھی روح ہے، مگر جو روح حضور غوث پاک کے اندر ہے وہ معرفت الہی کو پا چکی ہے۔ تو دراصل اس روح کو جو فیض ہے، اس روح کی جو قوت اور طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، نہ کہ حضور غوث پاک کی ذاتی طاقت ہے کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ وہ مدد اس لیے کرتے ہیں کہ اب اس روح کو ربانی طاقت یعنی کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جب کسی روح کو اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے تو اب اس پہچان کے بعد اللہ اس روح کو انعام بھی دیتا ہے۔ اب اس روح کو انعام کیا دیتا ہے کہ جہاں کوئی بندہ مانگے اسے چیز نہیں ملتی، یہاں خاموش بھی رہے تو عطا فرما دی جاتی ہے۔ اب اس بندے پر کرم اس طرح سے برسنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، اللہ اس کے سامنے وہ چیز حاضر کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں کسی چیز کا خیال گزرے، اللہ وہ چیز حاضر کر دیتا ہے، حالانکہ اسے طلب نہیں رہتی۔ پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے قبضہ و اختیار میں دے دے اور یہ سمجھے کہ اب اس پر اللہ کی قدرت۔ ویسے تو ہر بندہ سمجھتا اور جانتا ہے، مگر معرفت کے لحاظ سے یہ درجات الگ الگ ہیں۔ اب حضرت شیخ با یزید علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ عارف کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ سلطان العارفین سے عارف کی پہچان کا پوچھا جا رہا ہے، تو یہ وہ جواب دیں گے کہ جو جواب ایسا ہوگا کہ جسے سمجھنے کے لیے بھی پاس کچھ ہونا ضروری ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت کے آپ کلام پڑھتے ہیں، نعتی اشعار پڑھتے ہیں، تو ان اشعار کا پڑھنا اور ان کا سمجھنا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ پڑھنے والے اکثر پڑھتے ہیں مگر انہیں اس کی سمجھ نہیں ہوتی، ایک شعر کے پیچھے کون سا واقعہ ہے، کون سی حقیقت وہ بیان کر رہے ہیں، اس کے لیے وسیع علم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اس قول کو سمجھنے کے لیے بھی وسیع علم ہونا ضروری ہے کہ بے شک حضرت با یزید کا مقام و مرتبہ یہ بہت بلند ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ان سے جب عارف کی پہچان پوچھی گئی، آپ نے فرمایا کہ عارف کی پہچان اگر تم پوچھتے ہو تو پانی کا رنگ وہی ہوتا ہے جیسا برتن کا رنگ ہوتا ہے، پانی کا رنگ ویسا ہوتا ہے جیسا برتن کا۔ اگر صاف شفاف پانی ڈال دیا جائے سفید برتن کے اندر
تو وہ تمہیں سفید نظر آئے گا، اگر سیاہ برتن کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ آپ کو اس کی رنگت سیاہی مائل نظر آئے گی۔ پھر فرمایا یہی حال برتن کے زرد اور سرخ ہونے کا ہے، تو فرمایا عارف پر مختلف ورود ہوتے ہیں، عارف پر مختلف ورود ہوتے ہیں، اور حالات والا عارف کا والی ہوتا ہے، یعنی کہ جو حالات کو وارد کرتا ہے وہی عارف کا والی ہوتا ہے، اور اس سے مراد کہ عارف ہی اسے بہتر پہچانتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ عارف پر مختلف حالات وارد ہوتے رہتے ہیں۔ پھر حضرت جنید علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ عارف لوگ کس چیز میں اللہ کے محتاج ہیں؟ عارف لوگ جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں وہ کس چیز میں اللہ کے محتاج ہیں؟ تو کیا خوب جواب دیا، یہ فرماتے ہیں کہ عارفوں کو اللہ سے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ ان کا رکھوالا ہو جائے، اللہ ان کا رکھوالا ہو جائے، کیونکہ معرفت الہی کے حاصل کر لینے کے بعد اس کا نکل جانا یا اس نعمت کا زائل ہو جانا یا بے ادبی کر دینا یا کسی گناہ میں پڑ جانا یہ بربادی کو دعوت دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عارف اس بات میں محتاج ہے کہ اللہ اس کا رکھوالا ہو۔ اور پھر حضرت محمد بن فضل علیہ رحمہ سے پوچھا کہ عارفوں کو اللہ سے کس حد تک حاجت ہوتی ہے؟ ایک تو ہے وہ ان کی اپنی حاجت، ٹھیک ہے، ایک ہے وہ جیسے ہمیں حاجتیں لگی رہتی ہیں، ہمیں گاڑی بھی چاہیے، ہمیں مکان بھی چاہیے، ہمیں پیسے بھی چاہیے، ہمیں شہرت بھی چاہیے، ہمیں جناب علی کینیڈا امریکہ کا ویزا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہیں ہماری ضرورتوں کو۔ تو عارف کو کس حد تک اللہ سے ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ کس چیز پر اللہ سے سوال کرتا رہتا ہے کہ یہ مجھے چیز عطا فرما؟ تو اس کا جواب طویل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک حسلت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا جواب طویل انہوں نے دیا، مگر میں مختصر کرتا ہوں۔ وہ حسلت کیا ہے جس کا محمد بن فضل ذکر کر رہے ہیں؟ وہ حسلت ہے استقامت۔ عارفوں کو اللہ سے کس چیز کی حاجت ہوتی ہے؟ اللہ سے عارفوں کو حاجت استقامت کی ہوتی ہے، کہ اللہ انہیں استقامت دے۔ جس بندے کو اللہ استقامت نہ دے وہ ولی بھی ہو تو وہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ غوث بھی ہو تو وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کی استقامت کی ضرورت اولیاء کو سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ سب سے زیادہ خطرے میں اولیاء ہوتے ہیں، کیونکہ ابلیس ان کے پیچھے ہے، ابلیس ان کو بھٹکاتا ہے، یہاں تک کہ کتنے وقت کے غوث بننے کے قریب تھے کہ شیطان ان کا ایمان ہی لے ڈوبا۔ بعد میں انہوں نے توبہ کی، پھر اللہ نے انہیں توفیق دی، بعض سے ولایت ہی سلب ہو گئی، اور بعض اس طرح جو ہے وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوئے کہ شیخ الحدیث تھے اور شیخ الحدیث والتفسیر تھے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، مگر ان سے ایمان تک چھین لیا گیا، اور وہ عیسائی ہو کے مرے، کوئی کافر ہو کے مرا۔